نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں یہ بیان کر رہا تھا تراویح کے اوپر، اور یہ نماز جو مخصوص ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ، تراویح کہتے ہی ہیں اس نماز کو کہ جو صرف اور صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اگر آپ جماعت بنا کر بھی تراویح پڑھیں گے اس کو تراویح نہیں، کوئی اور نماز کہی جائے گی۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس نماز کی تعداد یعنی رکعات کی تعداد کتنی ہے، تو یہی سلسلہ چل رہا تھا، بات ختم ہو گئی تھی۔ پھر میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا کہ صحابہ، تابعین اور تابع تابعین اور خیر القرون کے زمانے میں، یعنی جو بہترین زمانہ تھا، اس زمانے میں کتنی رکعتوں پر عمل ہوا، اور اس کے بعد بھی 1200 سال تک امت میں کتنی رکعتوں پر عمل ہوا، اور پھر کب یہ شروع ہوا کہ بھائی 8 رکعت بھی تراویح ہے اور 20 رکعت بھی تراویح ہے۔ اس کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے صحابہ تراویح کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان میں سے کسی صحابی نے نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے ان 3 راتوں میں کتنی رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اس کے بعد معاملہ یوں ہی چلتا رہا، کوئی اکیلے نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی جماعت کے ساتھ مسجد کے کسی ایک کونے میں نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے، الگ الگ طریقہ چلتا رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو کتنی رکعت تراویح پر جمع کیا، یہ اصل ہے۔ تراویح کے سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اصل ہے، تعداد کے سلسلے میں کہ کتنی رکعت تھی۔ چنانچہ کئی لوگ یہ نقل کرتے ہیں اس زمانے میں کہ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت پر لوگوں کو جمع کیا، اور یہی سلسلہ بعد میں بھی چلا۔ میں نے کئی حوالے آپ کے سامنے بتا رہا تھا جو میں لایا تھا لکھ کر، کہ اس زمانے کے سب سے پہلے سعید بن یزید ایک صحابی ہے جو سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ بہقی کی حدیث، اب بالکل صحیح حدیث۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اور وہ بعد میں بھی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ 20 رکعت ہی لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ خود امام تھے عمر فاروق کے زمانے میں۔ 20 رکعت تراویح کے فرض نماز تو خلیفہ راشد پڑھاتے تھے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن فرض کے علاوہ جو تراویح کی نماز ہوتی تھی تو یہ ابی ابن کعب، چونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی قرات کے اندر، اللہ کے نبی کے مشہور صحابی بھی ہیں، انہوں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی تراویح یحییٰ بن سعید بہت بڑے تابعین ہیں، اور یہ 143 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، یعنی انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی عمر فاروق نے ایک آدمی کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ اسی طریقے سے یزید بن رومان یہ بڑے تابعین ہیں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 129 ہجری کے اندر، یعنی انہوں نے بھی صحابہ کا زمانہ پایا اپنی جوانی میں، اور یہ بھی نقل کر رہے ہیں موطا امام مالک کی روایت ہے کہ عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔
یہ تو عمر فاروق کے زمانے میں 6 لوگ ایسے جن کا میں نے بتایا کہ یہ سب نقل کر رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ان کے زمانے میں صحابہ پڑھا کرتے تھے. ان کے زمانے میں لوگ سے کیا مراد ہے؟ یا تو صحابہ یا تو تابعین، کیونکہ اللہ کے نبی تو اب پردہ فرما چکے تھے. تو اب جو بھی مسلمان ہو رہے وہ تابعین بنیں گے. صحابہ کو جو دیکھنے والے، صحابہ سے جو علم حاصل کرنے والے وہ تابعین بنیں گے. وہ تمام کے تمام کتنی رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں؟ 20 رکعت تراویح. یہ سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سب کا ریفرنس بھی میں دے رہا ہوں. اب اگر مکہ کی زندگی دیکھیں گے، مکہ میں کتنی رکعت، کعبہ کے سامنے کتنی رکعت تراویح ہوتی تھی تابعین کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں؟ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، اور ان کی وفات 114 ہجری میں ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے صحابہ کا زمانہ بھی پایا ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے علم حاصل کیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے علم حاصل کیے. یہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ سے علم حاصل کیے ہیں. اتنے بڑے یہ تابعین ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا مکہ میں کہ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. ان کا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ صحابہ کا زمانہ ہے یا تابعین کا زمانہ ہے؟ اس زمانے میں مکہ میں کعبہ کے سامنے 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرے بڑے تابعین ہیں شتیر بن شکل. ان کے ابو صحابی تھے، شکل جو تھے یہ صحابی تھے، ان کے لڑکے تھے شتیر، اور انہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی پایا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مسلمان نہیں ہو پائے. بعد میں مسلمان ہوئے، بڑے تابعین بنے، اور ان کے استاد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضرت علی سے علم حاصل کیا تھا. یہ خود یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں، یعنی خود ان کا اپنا عمل ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. گویا کہ انہوں نے حضرت علی کو بھی دیکھا ہوگا 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے، جبھی تو یہ خود 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے سوید بن غفلہ ایک بڑے تابعین ہیں، اور یہ اتنے بڑے تابعین ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اسی دن یہ مدینے میں آئے. یعنی ایک دن اور پہلے اگر آ جاتے تو یہ صحابی بن جاتے، لیکن ایک دن تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور اس دن بھی اگر صبح کے اوقات، یعنی صبح ویسے تو پردہ فرما چکے تھے ایک دن پہلے ہی، خیر ان سے چوک ہو گئی، لیکن یہ بڑے تابعین تھے، اور انہوں نے علم حاصل کیا حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت علی سے. اتنے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا. یہ خود امامت کرتے تھے اور لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. ان کی بھی حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی ملیکہ، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بھی تھے مکہ کے، بعد میں یہ خلیفہ بنے، صحابی رسول بھی تھے، خلیفہ بھی تھے مکہ کے، انہوں نے خلافت سنبھالی تھی مکہ کی. تو ان کے زمانے میں یہ مکہ کے قاضی تھے. کیا تھے؟ مکہ کے قاضی تھے، اور مسجد حرام کے مؤذن تھے. یہ ان کی وفات 117 ہجری میں ہوتی ہے. انہوں نے 30 صحابہ کا زمانہ پایا ہے. کتنے صحابہ؟ 30 صحابہ کا انہوں نے زمانہ پایا ہے. یہ خود فرماتے ہیں کہ ابن ابی، یعنی ان کے جو راوی ہے وہ فرماتے کہ ابن ابی ملیکہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. یہ کہاں پڑھاتے تھے؟ مکہ کے اندر اپنے زمانے میں. اسی طریقے سے علی ابن ربیعہ، ان کی وفات 120 ہجری میں ہوتی ہے. انہوں نے علم حاصل کیا حضرت علی سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی ان کے بھی استاد صحابی ہے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. اسی طریقے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، جو سن 46 ہجری میں پیدا ہو چکے تھے. یعنی صحابہ کا زمانہ چل رہا تھا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ چل ہی رہا تھا جب یہ پیدا ہو گئے تھے. اور 96 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی. کوفہ کے رہنے والے تھے. یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کہ ان کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یعنی یہ چند حوالے میں نے تو وہ بتائے کہ جو تابعین کے زمانے کے تھے، جنہوں نے صحابہ کو پایا تھا. ان میں اکثر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں کو، یا ان کا خود اپنا عمل کیا ہے 20 رکعت تراویح کا. اور یہ ساری سند صحیح ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یعنی تسلسل کے ساتھ ایک عمل، خیر القرون کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ جس رکعت پر عمل ہو رہا ہے وہ رکعت کتنی ہے؟ 20 ہے. اور 8 کا آپ ثبوت نہیں دکھا سکتے اس زمانے میں. عمل کی حد تک، روایت کی حد تک تو بہت ساری چیزیں روایت ہو جاتی ہے،
لیکن عمل کی حد تک آپ نہیں دیکھا سکتے. اچھا اب زمانہ آتا ہے اس کے بعد ائمہ اربعہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 ائمہ مجتہدین تھے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ائمہ. اور ان کے بعد کا جو زمانہ ہے دنیا کے سارے مسلمان انہی 4 میں تقسیم ہوئے. کسی نے امام شافعی کو فالو کیا، کسی نے امام احمد بن حنبل کو فالو کیا، کسی نے امام مالک کو، کسی نے امام اعظم حنیفہ کو. چاروں برہ کے، چاروں اہل سنت والجماعت میں سے. تراویح کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ان چاروں کے درمیان متفق ہے. اکثر مسائل میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس مسئلے میں ان چاروں ائمہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ 20 رکعت سے کم کوئی تراویح ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، سب حنفی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مکہ میں گئے ہے اور ان کی پیدائش 150 ہجری میں ہو جاتی ہے، یعنی 2ری صدی کے بڑے امام ہیں. یہ مکہ کے ہی رہنے والے تھے. ویسے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو مکہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا. ان کے زمانے میں 20 پر یہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اس کے لیے سند کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے 20 پسند ہے. تو 2 امام 20 ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو عرب کے لوگ فالو کرتے ہیں، آج پورا سعودی عرب یہ فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے. اور ان کی سب سے معتبر کتاب جس کا نام ہے المغنی، کتاب کا نام ہے المغنی، جو فقہ حنبلی کی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، جو ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہے اور فتاوے میں انہی کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک بات ہے، یہ مدینہ کے امام تھے، امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ 36 رکعت پڑھتے تھے، 20 سے کم. یہ 36 رکعت کیسے ہوتا تھا؟ اصل میں تراویح 20 رکعت ہی پڑھتے تھے، لیکن مکہ کے لوگ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے. اس زمانے کے لوگ رمضان میں راتوں میں سویا نہیں کرتے تھے، وہ پوری رات نماز اور عبادتوں میں گزار دیا کرتے تھے. تو ہر 4 رکعت کے بعد وہ لوگ ایک طواف کرتے تھے. تو اس طریقے سے اپنی 20 رکعت نماز میں تقریباً 4 تراویح ہو جاتے ہیں. 5واں بھی اگر جوڑیں گے تو 5واں ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وتر کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے 4 تراویح مانے جاتے ہیں. ان 4 تراویحوں میں مکہ کے لوگ 4 طواف کر لیتے تھے، چونکہ وہاں تو کعبہ موجود تھا. اب مدینے میں تو کوئی کعبہ نہیں تھا کہ وہ لوگ بھی طواف کرتے. تو انہوں نے طواف کے بدلے میں 4 رکعت نفل کا اضافہ کیا کہ بھائی یہ تراویحات، اس زمانے میں لوگ ہر 4 رکعت کے بعد لمبا ٹھہرتے تھے، فوراً نماز شروع نہیں ہوتی تھی، چونکہ لمبی ان کی رکعتیں ہوتی تھی تو تھک جاتے تھے، تو تھوڑی دیر آرام سے بیٹھتے تھے. تو وہ آرام سے بیٹھنا بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی آرام سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھ لو. تو اس طریقے سے 4 رکعت کا جب انہوں نے اضافہ کیا تو 4 تراویحوں میں 16 رکعت ہو گئے. ورنہ 20 رکعت ان کے نزدیک بھی تراویح ہے، یہ 16 رکعت نفل ہے. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 36 رکعت پڑھا کرتے تھے. بہرحال 20 سے کم ان کے نزدیک بھی نہیں ہے. اور آج مالکی، آپ افریقہ میں چلے جائیے، ان کے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے. افریقہ کے اندر مالکی مذہب کو عام طور سے زیادہ تر علاقوں کے اندر، وہاں پر سارے لوگ آپ کو 20 پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو فقہ مالکی کے اندر بھی 20 رکعت کا ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرب میں بہت بڑا مقام ہے اور عرب میں جتنے بھی بڑے عالم ہیں سب ان کا حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی اور کسی صحابہ نے ان پر نکیر نہیں فرمائی. یہ خود انہوں نے اپنی کتاب، اپنی مجموع الفتاوی کے اندر اس بات کا انہوں نے حوالہ ذکر کیا. عرب کے بہت بڑے شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، عرب کے بہت بڑے شیخ الاسلام جن کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب، جن کو نزدی بھی کہا جاتا ہے، یہ خود 20 رکعت تراویح اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں. یعنی عرب کے بڑے عالم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر. اب سب سے بڑا حوالہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں، جن کی کتاب جامع الترمذی، اور ان کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امام بخاری سے علم حاصل کیا اور بھی دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کیا. انہوں نے اپنے زمانے میں لکھا تراویح کے بارے میں کہ اہل علم نے اس میں اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ 41 رکعت، اور اس کے بعد فرمایا وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا. لیکن اکثر اہل علم نے جو مروی حضرت عمر حضرت علی سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کہ وہ 20 رکعت ہے. یعنی انہوں نے بھی اپنے زمانے کی تراویح یہ نقل کر رہے جن کی وفات ہو جاتی ہے 279 ہجری کے اندر، ان کی وفات ہوتی ہے. یہ اپنے زمانے کے لوگوں کی تراویح کی بات نقل کر رہے کہ میں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو 20 رکعت سے کم پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کوئی ایسا عمل ہوتا تو یہ ضرور نقل کرتے اپنی کتاب کے اندر کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 20 بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ 20 سے کم بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ 20 سے زیادہ بھی پڑھ رہے ہیں. زیادہ تو نقل کر رہے ہیں لیکن کم نقل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اپنے وقت کے ایک بڑے محدث ہے. اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے محدث جن کو مانا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر حدیث کا علم انہی کے واسطے سے آیا ہے. ہندوستان میں حدیث کا علم انہی کے واسطے سے آیا ہے. ان کی بہت مشہور کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تراویح 20 رکعت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، انہوں نے اپنا عمل لکھا کہ 20 رکعت تراویح ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ 20 رکعت تراویح ہے. یعنی ایک تسلسل 1200 سال تک امت کے اندر اس پر عمل ہوا، حتیٰ کہ حرمین مکہ اور مدینہ کے اندر، یعنی کعبہ میں اور مسجد نبوی میں 1200 سال تک کتنی رکعت، بلکہ 2019 تک کی تاریخ ہے کہ اس مسجد میں، دونوں مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوئی ہے. اور اس کے اوپر میں نے ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا کہ عرب کے بہت بڑے عالم ہیں جو مسجد نبوی میں درس بھی دیا کرتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی کے اندر التراویح اکثر من الف عام فی المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسجد نبوی میں 1000 سال سے زیادہ میں کتنی رکعت تراویح ہوئی. اس پر مکمل انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، اور اس کتاب میں پورا انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر آج تک کتنی رکعت تراویح ہوئی ہے. انہوں نے نقل کیا کہ اس صدی میں، ان 1000 کی صدی میں کبھی بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ریفرنس اور حوالے کے ساتھ انہوں نے نقل کیا. اور مسجد حرام میں بھی، یعنی کعبہ کے سامنے بھی 20 سے کم نہیں پڑھی جاتی تھی 2019 تک. جب 2019 میں کورونا آیا تو کورونا کے زمانے میں چونکہ بہت سارے انتظامی امور درہم برہم ہو گئے، جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ بھائی 10 رکعت تراویح ہوگی تاکہ انتظام جو ہے ادھر ادھر نہ ہو. اب 10 رکعت جب انہوں نے شروع کیا تو ابھی تک وہ 10 ہی چل رہی ہے. لیکن علماء نے اعتراض کیا وہاں بھی کہ صدیوں سے جو ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی حرم کے اندر، اس کو چینج کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. خیر القرون کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، پھر 1200 سال تک ایک تسلسل کے ساتھ جو چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ بدل دیا، چینج کر دیا. تو علماء، وہاں کے خود علماء نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا، اور وہ بھی 10 پڑھتے ہیں اور 3 رکعت وتر پڑھتے، یعنی 13 رکعت پڑھتے وہ لوگ، نہ ادھر آئے نہ ادھر گئے. لیکن ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی جو بڑی بڑی کتاب، جن کتابوں کا وہ لوگ ریفرنس اور حوالے دیتے ہیں، ان میں آج بھی موجود ہے کہ کتنی رکعت تراویح؟ 20 رکعت تراویح ہے. لہذا اب یہ سوال تو ان سے کیا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ نے امت میں ایک تسلسل کے ساتھ جو عمل چلتا ہوا آ رہا تھا، اس چیز کو آپ نے ایک انتظامی امور کی وجہ سے چینج کر دیا. ان کا کہنا یہ کہ بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، اب رمضان کے مہینے کے اندر اتنا انتظام، پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا ایک مشکل کام ہو گیا. بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کا انتظام بہت سخت ہوتا ہے. خیر یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے جو ایک حوالہ نقل کیا، 1200 سال تک امت میں کہیں پر بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ پورے کتاب کے اندر عمل کی حد تک ہے، اور ساری چیزیں موجود ہے کتابوں کے اندر، اور لکھی گئی ہے، اور لوگوں کا عمل بھی موجود ہے. ایسا نہیں کسی کتابوں کے اندر وہ چیز لکھی گئی ہے، عمل بھی موجود ہے. اب رہا مسئلہ، میں وہ بات بھی بتا دوں کہ جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے ایک حدیث پیش کرتے بخاری شریف کی، کہ جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے آگے وہ رکعت کی کیفیت بتائی کہ اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے، بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، بہت اچھی نماز پڑھتے تھے. فرمایا پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، بہت اچھی نماز پڑھتے تھے.
اور پھر فرمایا 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ بخاری کی یہ حدیث ہے جس حدیث کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے. حالانکہ اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے. وہ کیسے؟ دنیا نے آج تک یہی سمجھا تھا کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے. خود بخاری کے سب سے بڑے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی سب سے عمدہ شرح لکھی ہے، انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ تراویح کہی جاتی اس نماز کو کہ جو رمضان میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کہی جاتی ہے اس نماز کو جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. یہ تو ساری دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے. اس حدیث میں خود آپ غور کر لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے. اس حدیث میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہا، کہ رمضان غیر رمضان میں، یعنی یہ وہ نماز ہے جس کا تعلق 12 مہینے سے ہے. اگر حضرت عائشہ یہ کہتی کہ صرف رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو ہم مان لیتے، لیکن حضرت عائشہ تو فی رمضان ولا فی غیرہا دونوں چیز. اصل میں اس حدیث سے 8 رکعت اس وقت ثابت کیا جائے گا جب تراویح تہجد ایک ہوگی، دونوں نماز ایک ہوگی. حالانکہ یہ دونوں نماز ایک نہیں ہے. آپ خود اس چیز کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. دیکھو جتنے محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی سب نے تہجد کا چیپٹر الگ رکھا اور تراویح کا چیپٹر الگ رکھا. فقہا نے جتنی کتابیں لکھی مسائل کی سب میں تراویح کے مسائل الگ لکھے گئے، تہجد کے مسائل الگ لکھے گئے. اسی طریقے سے دونوں کی حدیثیں بھی الگ الگ آپ کو ملے گی اور دونوں کے فضائل بھی الگ الگ آپ کو ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے، اور جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو وتر سے پہلے تھوڑا سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر وتر کی نماز پڑھتے تھے. خود بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہے جس کا ابھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے. لیکن اس کے باوجود تو رمضان کے مہینے میں تراویح ہم لوگ اول حصے میں پڑھتے ہیں. اگر یہ تہجد ہوتی تو افضل کیا تھا؟ آخری حصے میں پڑھتا، کیونکہ نبی کا عمل یہی ہے کہ بھائی تہجد آخری حصے میں پڑھو جو افضل وقت ہے. حالانکہ ہم اول حصے میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی وتر سے پہلے تھوڑا سوتے تھے لیکن ہم سوتے نہیں ہیں. اور اگر تراویح تہجد کا اگر آپ ایک بھی مانتے ہیں تو خود اسی بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 رکعت تہجد ثابت ہے، اور وتر کے ساتھ 13 رکعت ثابت ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے 10 رکعت تہجد ثابت ہے. اللہ کے نبی 10 رکعت بھی تہجد پڑھے ہیں. خود بخاری کے اندر یہ موجود ہے، سارے حوالے موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تو ایک حدیث میں فرماتی کہ اللہ کے نبی کبھی 4 رکعت بھی تہجد پڑھے ہیں، کبھی 6 رکعت بھی تہجد پڑھے ہیں. چونکہ ایک نفل نماز تھی، نفل نماز میں گنجائش ہوتی ہے، آدمی کو جیسی سہولت جیسی بشاشت ہو اس کے اعتبار سے آدمی پڑھ لیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح اور تہجد میں فرق ہے. امت نے آج تک یہی سمجھا تھا. جب آپ فرق کو مان لیں گے تو اس حدیث کا تعلق تراویح سے بالکل بھی نہیں ہوگا. تراویح سے اس وقت مانا جائے گا کہ جب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث کیا حضرت عمر فاروق کو نہیں معلوم تھی؟ حضرت عائشہ جو روایت کر رہی ہے کیا ان کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث؟ امت کا عمل 1400 سال تک چلتا ہوا آ رہا ہے. ائمہ اربعہ، امام شافعی کو نہیں معلوم، امام احمد بن حنبل کو نہیں معلوم، اتنے بڑے محدث امام مالک کو نہیں معلوم، امام اعظم و حنیفہ کو نہیں معلوم. سب لوگوں کے پاس یہ حدیث پہنچی کیونکہ یہ مشہور حدیث تھی. لیکن کیا بات ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا، اس حدیث کا ریفرنس نہیں دیا کہ بھائی تراویح کو کتنی رکعت پڑھنا ہے، 8 رکعت پڑھنا ہے. کسی محدث نے اور کسی فقیہ نے اس حدیث کا حوالہ تراویح کے مسئلے میں یعنی رکعات کے مسئلے میں نہیں دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کا باب قائم کیے تو یہ حدیث لائے، اور تراویح کا باب قائم کیے تو بھی یہ حدیث لائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو دونوں جگہوں پر بیان کیا تو مطلب یہ ہے کہ تراویح تہجد ایک نماز ہے. بھائی جب ایک حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں تو محدثین کا عام طور سے طریقہ یہ ہے کہ جتنے مسائل ثابت ہوتے اتنے جگہوں پر ان حدیثوں کو ذکر کر دیتے ہیں. امام بخاری ایک ایک حدیث کو 10 جگہ لاتے ہیں، 10 جگہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری 10 جگہ ایک ہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے اس عمل سے بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے اور اتنی ہی رکعت پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ گویا کہ امام بخاری نے اس باب میں حدیث لا کر یہ بتایا ہے کہ تراویح کے علاوہ بھی تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیونکہ اس تابعین کو یہ سوال اور یہ اشکال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی تراویح پڑھتے تھے رمضان میں تہجد نہ پڑھتے ہوں. تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے یہ سوال کا جواب دیا کہ دیکھو رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ تہجد سے متعلق تھی.
اور خود صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ان 3 راتوں میں تراویح پڑھی تھی، ان 3 راتوں میں تراویح کے بعد تہجد پڑھنا ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہاں ہے حدیث؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور بعض صحابہ سے بھی تراویح کے علاوہ تہجد پڑھنا ثابت ہے. پتہ چلا صحابہ بھی سمجھ رہے تھے کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے. جب آپ ان 2 نمازوں کو الگ سمجھیں گے تو اس حدیث سے 11 رکعت ثابت کرنا ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت صحیح ہوگا جب آپ دونوں نماز کو ایک سمجھیں گے. لیکن دونوں نماز امت کے نزدیک ایک نہیں ہے. دیکھو تہجد مکہ میں شروع ہو گئی تھی، لیکن تراویح کہاں شروع ہوئی ہے؟ مدینے میں. تہجد قرآن سے ثابت ہے، تہجد کی نماز قرآن سے ثابت ہے، لیکن تراویح کی نماز کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. دونوں کا وقت الگ الگ ہے. تہجد پہلے فرض تھی. کیا تھی؟ پہلے فرض تھی، یہ خود قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن بعد میں نفل بن گئے امت کے لیے. اللہ کے نبی کو پھر بھی فرض تھی لیکن امت کے لیے نفل بن گئے. لیکن تراویح کی نماز کبھی بھی فرض ہوئی نہیں. جبھی تو اللہ کے نبی نے اس صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ میں 4تھی رکعت تم لوگ کو تراویح پڑھانے اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یہ اندیشہ تک کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے. بھائی یہ بات اگر تہجد کے بارے میں ہوتی تو تہجد تو صدیوں سے پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے. یہ تو تراویح کے بارے میں جبھی تو 4تھی رات اللہ کے نبی تراویح پڑھانے کے لیے صحابہ کرام کو نہیں آئے، اس اندیشے سے کہیں یہ نماز فرض ہو جائے گی اور امت کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. پتہ چلا یہ اندیشہ تراویح کے بارے میں تھا، تہجد کے بارے میں نہیں تھا. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں نے آپ کو امت کا ایک عمل بتایا ہے جو اجماع امت ہے. جس کو عمل کرنا وہ اجماع امت کو پکڑے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے. آپ صحابہ کے عمل کو، تابعین کے عمل کو، تابع تابعین کے عمل کو سامنے رکھیے اور آپ خود اس کے اوپر تحقیق کیجئے کہ ان کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کے اندر تراویح کتنی پڑھی جاتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اصل خیر القرون کا زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ تھا، اس زمانے میں میں نے حوالے اور ریفرنس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ 20 رکعت پر عمل رہا امت کا. اور یہ جو ائمہ اربعہ ہے جن کو پوری دنیا مجتہدین مانتی ہے، محدثین مانتی ہے، ان میں سے کسی نے بھی 8 سے کم کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تراویح ہے. یعنی 20 سے کم کسی نے نہیں کہا کہ یہ تراویح ہے. 20 کہا یا 20 سے زیادہ کہا، اور 20 سے زیادہ کیسے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ وہ نفل کے انداز میں ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد بتلانا یہ ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے مسجد کے اندر بہت سی تیاریاں ہوئی، جیسے اب نئی اے سی لگی ہے، اسی طریقے سے کلر کا کام ہوا ہے، اور بھی دوسرے کام ہوئے ہیں، اور بھی بہت سی ضروریات باقی ہیں مسجد کی. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ ہم سب اس میں حصہ لیں اور ہم سب کو اس میں ثواب ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مسلمانوں کے حوالے کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنا سکتا تھا لیکن مسلمانوں کے حوالے کیوں کی؟ کہ تاکہ ہم مسجدوں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل آپ نے مسجد بنائی، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مسجد میں کوئی چیز بھی آپ نے دے دی وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے. آپ نے ایک لائٹ لگا دیا، آپ نے ایک پنکھا لگا دیا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر 100% آپ کو ثواب ملے گا. یہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا. ہاں زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لینا ہے، مسجد میں حلال پیسہ اور جو اصل پیسہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. تو اے سی بہت مہنگی لگائی گئی ہے تاکہ تراویح میں آپ لوگ کو گرمی نہ لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لمبی نماز ہوتی ہے، ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، پھر پڑھنے نہیں آتے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ ہی لوگوں کی سہولت کے لیے ساری چیزیں لگائی گئی ہے. اے سی چالو ہو کب کرتے ہیں؟ نماز کے اوقات میں، نماز کے علاوہ اوقات میں تو چالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو نمازی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گھر میں اے سی لگاتے ہیں، آپ یوز کرتے ہیں اے سی کو، تو آپ اس کا پیسہ ادا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں جو اے سی لگی اس کو ہم اور آپ استعمال کر رہے تھے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں پورا حصہ لیں. کوئی اگر مسجد کے چندے میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ ڈالیں، اور اگر آپ الگ سے، بلکہ الگ سے ہی آپ دیں. آپ کو اگر رسید لینا ہے تو اپنی مسجد کی اب رسید بھی ہے، اس لیے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ صدقات خیرات بھی جمع کر سکتے ہیں مسجد کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی آپ مسجد میں اے سی وغیرہ یا جو بھی کام ہو اس کا پیسہ آپ الگ سے نام لکھا کر آپ دے سکتے ہیں. آپ کو رسید ملے گی، سارا حساب کتاب سب موجود ہے. تو اسی لیے آپ بڑھ چڑھ کر اس چیز کے اندر حصہ لیں
اور رمضان سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیں، تاکہ کیونکہ رمضان میں پھر اور بھی دوسرے امور ہیں جس کے لیے اعلانات ہوتے رہیں گے. تو اسی لیے چونکہ یہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نہیں دیتا ہے، یہ موقع اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتا. مسجدیں ہمیشہ نہیں بنتی ہے، اور جو محلے کی مسجد ہوتی ہے اس کی ذمہ داری محلے والوں کی ہے، دوسرے محلے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو ایک محلے سے نکل کر دوسرے محلے میں جاتے ہیں ایک مسجد کے لیے چندہ کرنے کے لیے، اس کو بہت سے علماء صحیح نہیں بتاتے ہیں. کیونکہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ اکیلے اتنا بڑا گھر بنا لیتے ہیں، لیکن کیا پورے محلے کے لوگ پیسہ جمع کر کے ایک مسجد نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. ہر انسان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں. تو دوسری جگہ سے پیسہ لانے سے بہتر ہے کہ جتنے لوگ اس مسجد میں مصلی ہے وہ تمام کے تمام لوگ اپنے ہی جیب کے خرچے سے اس کو ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو بھی آپ رقم دے اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو جنت کی شکل میں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.